ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، اور مدینہ شہر میں جا کر نکلنا نہ باہر، مدینہ شہر میں جا کر نکلنا نہ باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ آئیے علامہ انصر رضوی صاحب سے گزارش کروں گا 2-4 منٹ کے لیے، کیونکہ قبلہ علامہ محمد حسین نوری صاحب نے جامعہ نوریہ دارالقرآن کا آغاز کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے اور قرآن پاک کی خدمت کرنے والوں کے حوالے سے 2-4 منٹ کی گفتگو فرمائیں تاکہ ہمارے سینوں کو قرآن کی دولت سے، ایمان کی دولت سے منور بھی کیا جا سکے، اور ہمیں پتہ بھی چلے کہ قرآن سے محبت کرنے والے کیا مقام رکھتے ہیں، قرآن کو حفظ کرنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں، قرآن والوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ انہیں کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ تو چند کلمات کے لیے اس حوالے سے علامہ صاحب تسی ناز بھی پڑھیں گا نا۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، جن کے وہ کا دو ون ہے بے حیا، جن کے وہ کا دو ون ہے بے حیا، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صدق اللہ المولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و حاکما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین
وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام و دیگر حاضرین و سامعین گرامی قدر، آج کا یہ بابرکت اجتماع ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسین نوری صاحب، ان کے مدرسہ جامعہ نوریہ دارالقرآن کے افتتاح کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ شفاعت بنائے، اور یہ جو خلوص نیت کے ساتھ مدرسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے، خالق کائنات اس کے اندر دن دگنا رات چوگنا برکت و ترقی عطا فرمائے۔ علامہ محمد حسین نوری صاحب جنہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سجانا اور یہ جو آغاز کر رہے ہیں خدمت دین کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، اور دین کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جو شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دائمِ دل میں جس طرح بھی جتنے بھی دوست صاحبہ تشریف لائے ہیں، ہم انہیں جو ہے پھر سے دل کے اتھاہ گہرانیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ آپ تشریف آگے لے آئیں، آگے تشریف لیں۔ حسن بھائی ایتھے کرسی اور لاؤ، بچے نو پیچھے بٹھا دیں۔ قبلہ حافظ مشتاق احمد صاحب تشریف لائے، آپ نے بھی خوش آمدید پیش کرنی ہے۔ سرکار نے دیوانی توجہ فرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور قرآن کو پڑھاتا بھی ہے۔ قرآن پڑھنے والے بھی عظیم لوگ ہیں، قرآن کو جو ہے سیکھنے والے سمجھنے والے بھی عظیم لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی عظیم لوگ ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، ہم قرآن پڑھاتے بھی ہیں، یہ جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے اعلیٰ روزی کس کی ہے؟ سب سے اعلیٰ جتنے بھی دنیا میں کاروبار کیے جاتے ہیں، کوئی محنت کرنے والا، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی جو ہے دفتر جاتا ہے، جتنے بھی کوئی کام ہے، کوئی فیکٹریوں کا مالک ہے، جو بھی ہے، حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اعلیٰ رزق کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ رزق کس کا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کی خدمت کر کے جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ سب سے اعلیٰ رزق ہے۔ اور ہم تو خود ظاہر ہے مولوی ہیں، اور ہم نے یہ اندازہ لگایا جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ 15 20 ہزار یا 25 ہزار وظیفے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا تو آپ کے گھروں کے دودھ کا ہی خرچہ ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اتنے میں بھی اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، عزت کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور سارے رشتہ داروں کے معاملات کو بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی ہیں، تو یہ اس میں کمال ہمارا نہیں ہے، کمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لب اقدس سے نکل گیا نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روزی برکت والی ہے۔ وہ کچھ لوگ نا کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کی تعلیم یا امامت کی تعلیم یا خطاب کرنے کی، تقریریں کرنے کے جو پیسے لینے ہیں یہ جائز نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ حضور کے فرمان کے مطابق یہ سب سے اعلیٰ روزی، یہ سب سے اعلیٰ رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام نے چونکہ فرما دیا، تو دوستو ہم قرآن کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بلا علامہ محمد حسین نوری صاحب نے فرمایا کہ ملک صاحب بھی قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو ہم مولوی تو کرتے رہتے ہیں، تو ہمارا تو شعبہ بھی ہوتا ہے، ہمارا تو یہ کام بھی ہے، یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے، لیکن جب اس طرح کے ساتھی ہمارے محبت کرتے ہیں اور اس چیز کا اظہار کرتے ہیں اور دین سے محبت کا، پیار کا، تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ نے محبت سے ملک صاحب کا استقبال کرنا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
राम कारी साहब की तकरीर के बाद तो बनता ही नहीं, पर इन्होंने कहा है तो ठीक है। सब्ज़ गुंबद खुदा रखे तुम्हें ता क़यामत, देख लेते हैं प्यास बुझा लेते हैं। पहलियां कौमां करदियां सन गुनाह जिस दम, पहलियां कौमां करदियां सन गुनाह जिस दम, बदल जांदा सी हर गुनाहगार दा मूँह। अज हर बंदा गुनाहां विच इंज रुझिया, हुण बदलदा क्यों नहीं किसे गुनाहगार दा मूँह। अज हाफज ए जहान सारा क्यों नहीं गरक हुंदा, उन्हें यार नूं मारदा यार दा मूँह। जनाबे अली तुसां अज तो 25-30 साल पहलों वेख्या होना है कि हर घर च कुरान पढ़िया जाता सी, हर मस्जिद च नमाज तो बाद कुरान पढ़िया जाता सी। उदों पैसा थोड़ा होंदा सी, वसैल भी इन्ने नहीं सन होंदे, पर परेशानियां भी नहीं सन होंदियां। जेड़ी बीबियां माइयां साडियां कुरान पढ़ के वो दुध रिड़कदियां सन, उस लस्सी च भी जायका सी, उस रोटी च भी जायका सी। अज साडियां बीबियां सुबह उठदियां मोबाइल, असी साडे बच्चे साडे नौजवान ऐ ते गल कहिंदे ने कि साडा मोबाइल घर रह गया है, तो बड़े परेशान होंदे। कदी किसी ने आख्या है कि साडा कुरान घर रह गया है, साडा कुरान असी अज नहीं पढ़िया। दोस्तों मेरा अपना तजर्बा है, सूरह हाजे लोगो अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ। क़यामत का ज़लज़ला बड़ी सख्त चीज़ है। साडा दूसरा साडी ज़वाल दा सवाब है कि कुरान मुसलमानों का निसाब है, ते मस्जिद नबी ते खाना काबा ते मस्जिद साडा दीन है। असी निसाब तो भी दूर हट गए हाँ, ते दीन तो भी दूर हट गए हाँ। जेड़ा बच्चा अपना निसाब नहीं पढ़िया वो फेल हो जाता है। दोस्तों कुरान ऐसी चीज़ है कि मैं इसे पहाड़ों पर नाज़िल कर, अल्लाह पाक फरमाता है मैं इसे पहाड़ों पर नाज़िल करता तो वो रेदा रेदा हो जाते। कुरान का बदल नहीं आ सका, 1400 साल हो गए कुरान में। खुदा पाक कुरान में पढ़ाता है कि लौ इस जैसी एक सूरत, लौ इस जैसी एक सूरत। अगर कुरान का मुतबादल आ जाता तो जंगे बदर नहीं होनी थी, जंगे ओहद नहीं होनी थी, जंगे खंदक नहीं होनी थी। मुतबादल आ गया। 7 या 6 महीने तक सूरह फातिहा खाने काबा की दीवार के साथ लटकी रही। बड़े बड़े शायर आए, बड़े बड़े शायरो शायरी का दौर था। फिर एक बड़ा शायर आया, उसने आगे लिख दिया ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये किसी बशर का कलाम है। हमारे ज़वाल का सवाब भी है दोस्तों, जवानों, कि हमारी कुरान से दूरी है, दीन से दूरी है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ज़लील ख्वार हुए तारके कुरान होकर। हकीकत है असी साढ़े चेहरा ते ना रौनकां ने, ना असी इन्ना वसैल होने के बावजूद असी परेशानियां च वां। जो तुसी दीन तो दूर होवोगे तो उस वाले परेशानियां ने। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है और दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है, और मोमिनों के दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। आज क्या हाल है हमारा? आज हमारे थिएटर आबाद हैं, हमारे कंजर खाने आबाद हैं, हमारी मस्जिदें वीरान हैं। बात यह है दोस्तों, एक दफ़ा आपका जा रहे हैं गली गली में, एक मकान देखा आपने कुछ नागवारी का इज़हार किया। उस सहाबी ने पूछा आका गुजरे थे क्या मामला हुआ? उन्होंने कहा कुछ नागवारी का इज़हार का आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। कुछ दिन गुजरे तो वो मकान मलबा का ढेर बना हुआ था।